السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کی مائی ریئل پاکستانی ایک ایسی ڈائنامک پرسنالٹی ہے جو کہ جرنلسٹ بھی رہ چکی ہیں، رائٹر بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی بھی جو ہے وہ نوکری کرتی ہیں. لیکن یہاں پہ جب میں نے کہا کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے 40 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ان کی آواز بنی رہی، نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں. اور ان کی کوشش کیا رہی ہے؟ ویسے تو انہوں نے بہت کام کیا ہے خواتین کے رائٹس کے حوالے سے. ان کی کوشش یہ ہے کہ جینڈر بائز جو وائلنس ہے اس پہ کافی کام بھی کیا اور کافی کنٹرول بھی کیا ہے. اور انہوں نے جو کتابیں بھی لکھی ہیں اس میں جو ہے اغوا برائے تاوان اور شہر اور ہم یہ عورتیں. تو ناظرین، آج کے مائی ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی نصرت شیری ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. جی ناظرین، آج کے مائی ریئل پاکستانی بڑی زبردستی پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نصرت شیری. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ہوں بھائی. آپ سے مل کے ہمیں اتنی خوشی ہو رہی تھی. ویسے ہم جیسی گھر میں آئے ہم نے مجاہد صاحب کو بھی دیکھا، ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بھی جرنلسٹ ہے. ویسے سارے ایک ہی گھر میں سارے صحافی موجود ہیں. زندگی مشکل تو نہیں ہو جاتی ہے؟ کوئی ڈبیٹ شبیٹ کوئی سیشن آپ لوگوں کا چل رہا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتی ہے زندگی، سب ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. میرا آج تک ایسے میں نے لو میرج کی ہے اور 40 سال ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نہ کوئی شک اور نہ کوئی شبہ. کیا ہی بات ہے. تو زندگی آسان ہو جاتی ہے اگر سمجھدار مرد ہو اور سمجھدار عورت ہو. کیا ہی بات ہے. یہی سمجھدار خاتون کی جب بات کرتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے ساری سمجھداری اپنے پاس نہیں رکھی، بلکہ اپنی سوسائٹی کے لیے، اسپیشلی خواتین کے لیے، ان کو امپاور کرنے کے لیے، ان کی اویئرنیس کے لیے بہت کام کیا. اور ماشاءاللہ سے آپ کی جدوجہد کو 40 سال ہو چکے ہیں، بہت عرصہ ہے. میرے خیال سے آپ نے گھر کو بھی نہیں جتنا ٹائم دیا ہوگا. آپ نے جو اس مشن کے لیے دیا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طرح سے آپ کو یہ سوچ آئی، یہ تھاٹ آئی کہ نہیں یہاں پہ ضرورت ہے خواتین کے حوالے سے کام کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جب میں نکلی نا، پاس آؤٹ ہوئی، بلکہ اس سے پہلے میرے ابا کا جلدی انتقال ہو گیا. تو میں نے سوسائٹی میں دیکھا کہ میں نے اسٹیٹ بینک کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. تو انہوں نے سویم کے دن آئے اور میں ان 2 لڑکیوں میں سے تھی جس نے ہائیسٹ مارکس لیے تھے. تو سویم والے دن ڈائریکٹر ایڈمن آئے ہمارے گھر. ہم بڑے خوش ہیں انہوں نے ہماری نوکری کے لیے آئے. تو انہوں نے ہماری اماں سے مل کے یہ کہا کہ دیکھیں، آپ ان کا نا پنجاب کا ڈومیسائل بنوا دیں تو ان کی نوکری ہو جائے گی، اور یا پھر میرے بیٹے سے شادی کر دیں. اب یہ دیکھیں مجھے اب سوچ کے ہنسی آتی ہے. میری اماں اتنی اسٹرانگ وومن ہے. انہوں نے کہا نہیں جی، ہمارے میاں نے کبھی اور ہم لوگوں نے کبھی یہ چیزیں نہیں کی. کوئی بات نہیں، نوکری نہیں ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ ہم جعلی ڈومیسائل بنوائیں گے، ویری نائس، اور نہ ابھی ان کو شادی کرنا ہے، یہ تو ابھی اور پڑھیں گی. تو یہاں سے شروع ہوا سلسلہ. پھر میں نے اپنے آپ سے عہد کیا نا کہ میرے ابا نے ایک دفعہ، میں بہت کہتی تھی نا، ہمارے گھر میں زیادہ لڑکیاں، عورتیں ٹیچر اور ڈاکٹر. شیریں صاحب گھر کی بھی تربیت تھی. اگر ایک ماں ایسی ہے تو پھر obvious سی بات ہے پھر بچے بھی اسی طرح سے ہی ہوتے ہیں ماں کے کہنے بالکل بالکل. دیکھیں نا، میرے ابا نے، جب میں بہت کہتی تھی میں نے نوکری کرنا ہے، مجھے صحافی بننا ہے، مجھے فلانا بننا ہے، تو میرے ابا کہتے تھے بھائی چلو تم سب کچھ کر لینا، لیکن یہ سوچ لینا کہ گھر سے جب باہر نکلو تو تم ایک گھر کی سفیر ہوگی. اور پھر جو سفیر کو، ایمبیسیڈر کو انہوں نے ڈیفائن کیا، وہ چیز میرے دماغ دل میں بسی رہی، جس کی وجہ سے میں ایک میری استاد تھیں، اب دنیا میں نہیں ہیں، عورت فاؤنڈیشن کی جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر شیلا ضیاء صاحبہ. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو فوکس رکھنا اپنا، ایک بھلے تمہیں کتنی آفرز آئیں، اگر تمہیں وومنز رائٹس پہ کام کرنا ہے تو پھر وومنز رائٹس کے اوپر ہی فوکس رکھنا اپنی نوکریوں کا. وہ ہوا. پھر ایک استاد، ٹیچر بہت اہم رول پلے کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میرے یونیورسٹی کے استاد سے میں کافی جھگڑا کرتی تھی. زکریا ساجد صاحب ابھی حیات ہیں، وہ میرے بھی ٹیچر ہیں میس کمیونیکیشن کراچی یونیورسٹی سے، میں نے بھی وہیں سے ماسٹرز کیا ہے. انہوں نے جو چیزیں، اور ایک محمود شام صاحب جن کے ساتھ میں نے کام، تو ان لوگوں نے جو میری لائن آف ایکشن طے کی، میں نے کوشش کی اپنی زندگی میں ابھی تک کہ میں اس کو نیچا نہ ہونے دوں. لیکن
جس سبجیکٹ پہ آپ نے کام کیا ہے ابھی بھی یقین مانیں بہت مشکل ہے خواتین کے لیے بھی, اور جب ہم بات بھی کرتے ہیں ہم یہی بات کرتے ہیں وی ہیو ڈبل اسٹینڈرڈ سم ہاؤ, مشکلات کے ہم کہتے تو ہیں کہ بھائی خواتین کو امپاور کریں, لیکن جب خواتین جو ہے اس جگہ اس پوزیشن تک پہنچتی ہیں تو پھر ہمارے ارد گرد ہی آوازیں آتی ہیں, نیگیٹو وائسز آتی ہیں. تو یہ اتنی مطلب جو آپ نے کام کیا ویری کوائٹ چیلنجنگ, تو آپ کو نہیں, اس کی جو میں نے یہ اتنے نام لیا آپ کو سامنے, تو ایک استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ایسی بن کے دکھائیں کہ آپ چاہیں تو آپ کے سامنے کوئی بیٹھے, آپ نہ چاہیں تو کوئی نہ بیٹھے. اس چکر میں شاید خراٹ مشہور ہو گئی. ہاں, میں نے یہ اپنے اندر پیدا کر دیا. اور میں اب لڑکیوں کو بتاتی ہوں کہ میں نے رات میں بھی کام کیا, ایک بالکل تیسرے درجے کے اخبار میں نوکری کی تھی میں نے, تو کامرس رپورٹر تھی. تو رات میں اکثر لوگوں نے کہا تھا بھائی وہ والے صحافی بہت خراب ہوتے ہیں. مجھے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ عزت دی. تو میں نے یہ طے کیا کہ نہیں, آپ کو اپنا آپ طے کرنا ہوگا کہ آپ کیسے لائف زندگی گزاریں گے. وہ میں نے جب طے کر لیا تو مجھے کوئی نہ کسی نے چھیڑا ہوگا نہ مجھے کوئی. دیکھیں مجھے یہاں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اب یہ تو آپ نے طے کر لیا کہ جو ہے نصرت شہری نے اپنی کس طرح کی لائف جو گزارنی ہے. اب وہاں پہ آپ کے ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں, ہسبینڈ بھی تھے, آپ کے ابا بھی تھے, تو وہ ان لوگوں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا, یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کیونکہ آپ نے رشتے بھی تو نبھانے ہوتے ہیں ساتھ. دیکھیں میں جاب میں تو جب چلی تو میرے ابا کا انتقال ہو چکا تھا, اور ساس سسر, ماں اور گھر کی بچیاں, ان سب نے مجھے سپورٹ کیا. اس لیے کہ جب میں کام کرنے جاتی تھی تو میری بچیاں چھوٹی تھیں, تو میری بہن ان کو لک آفٹر کرتی تھیں, اور میری میاں نے اس میں تعاون کیا کہ جب ذرا بڑی ہوئیں بچیاں تو وہ دوپہر میں جلدی آ جاتے تھے, کیونکہ ان کا تو اپنا آفس تھا اور میں کسی آفس میں نوکری کرتی تھی. تو وہ بچیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, کھانا کھلاتے تھے, یہ وہ کرتے تھے. یا بچیاں جب چھوٹی کلاسوں میں تھی تو وہ ان کے آفس آ جاتی تھیں. پھر 5 بجے جب میں فارغ ہوتی تھی تو میں بچیوں کو لے کے اپنے گھر. اور ساس تو بہت خوش ہوتی تھیں, ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بتاتی تھیں کہ میری بہو یہ کرتی ہے کام نا, یہ کرتی ہیں یہ. تو پھر دوسری طرف یہ تھا کہ ہمارے اندر جھگڑا کرنے کی عادت نہیں تھی, تو ہم نے ان سب کو رسپیکٹ دی. ہماری اماں نے کہا تھا کہ جب شادی ہو رہی تھی کہ دیکھو تم ہر ایک کی اچھی بات کو پلے میں باندھنا بجائے کہ بری بات اس وقت جو ہوئی ہو اس کو درگزر کرنا. کوشش تو ساری زندگی یہ کری ہم نے کہ ہم نے کبھی کسی بات کا برا نہیں مانا. کیونکہ اچھائی ان کی فوراً میرے دماغ میں آ جاتی تھی, کیا یہ اچھی بات ہے, تو اس سے بچت ہو جاتی ہے. مجھے اب کیونکہ ماشاء اللہ سے جس طرح سے میں خواتین کی بات کر رہی تھی تو ہم نے یہ بھی دیکھا نہ صرف پاکستان, نیشنل انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جا کر, نیپال, اٹلی, کیونکہ آپ جس طرح بتائی تھی جینڈر آڈٹ کے حوالے سے آپ کا وہاں پہ جانا ہوا تھا, اور دیٹ از سم تھنگ نیو فار اس, کیونکہ ابھی بھی ہم بہت دور ہیں. تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ جینڈر آڈٹ کے حوالے سے وہ کیا آپ کی ٹریننگ تھی, کیا وہ آپ کے سیشنز تھے, کیونکہ اسپیشلی اٹلی گئی, اور وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میرا بڑا دل ہے, ابھی وقت نہیں مل پایا مجھے کہ اب ہے, کیونکہ اب اسٹیبلش ادارہ کیا ہے نا, کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو محکمے کام کر رہے ہیں یہاں پہ ہم ان کا جینڈر آڈٹ کریں. دیکھیں جینڈر بجٹنگ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, اور جینڈر آڈٹ ہونا اداروں کا ایک مختلف چیز ہے. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں بجٹ ہمارے اناؤنس ہوتے ہیں, اس میں اگر ہم فرض کریں ایک عورتوں کے ادارے کا کوئی آڈٹ کرنے جا رہے ہیں, تو ہم اس میں یہ دیکھیں گے جو جینڈر آڈٹ اس کا یہ کریں گے کہ اس ادارے میں جینڈر کے حوالے سے کتنی فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے. ان کی جو بجٹری ایلوکیشن ہے اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ اس کے اتنے پیسے اگر انفراسٹرکچر کے لیے رکھے جا رہے ہیں تو اتنے عورتوں کے لیے اور اتنے مردوں کے لیے جو انفراسٹرکچر بنے گے اس میں مختص کیے جائیں گے, خرچ کیے جائیں گے. اتنی عورتیں یہاں پہ بھرتی ہوں گی اور اتنے مرد بھرتی ہوں گے. یہاں کا جو لٹریچر ہوگا اس میں جینڈر کے حوالے سے جینڈر لینس سے دیکھیں گے کہ لینگویج کیا استعمال کی گئی ہے,
کیا یہ جینڈر بلینک تو نہیں ہے. تو جب ہم عورت مرد اور دوسرا ٹرانسجینڈر کو اپنے دماغ میں رکھتے ہیں اور اس کا احاطہ کرتے ہیں تو پھر یہ جو مسائل ہمارے یہاں بھی ہیں وہ شاید کم ہو جائیں, ختم ہو جائیں. کیوں میں گئی تھی انٹرنیشنل وہ کانفرنس ہوتی ہے کمیشنوں کی نیو یارک میں, جس میں تمام دنیا کے کمیشنز کے سربراہ اور لوگ آتے ہیں اور وہاں اپنی کامیابیاں اور چیلنجز پیش کرتے ہیں. تو فیجی ایک ملک ہے, تو وہاں کی وہ ہم نے زیادہ تر سیشن اٹینڈ کیے تھے. کیوں ہم چاہ رہے تھے کہ ہم نئے بنے تھے سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کے چیئرپرسن, تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم آ کے اپنے ملک کے کمیشن کو اتنا مضبوط کریں کس طرح کر سکتے. میں پہلی چیئرپرسن ہوں. تو جب میں وہاں گئی نیو یارک میں, میری دوست تھی رحیمہ پور اور ہم دونوں ہر سیشن اٹینڈ کرتے تھے, جس سے ہم نے بہت سیکھا. جیسے وہاں ہم نے دیکھا کہ وائلنس کو ختم کرنے کے لیے ایک ملک نے اپنی بچیوں کو اسپورٹس میں بہت شامل کیا. فیجی کا جو میں ذکر کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے فائننس ڈپارٹمنٹ کو گورنمنٹ کے وہ جینڈر سینسٹائز اس طرح سے کیا کہ ان کی پالیسیز جو ہوں وہ اور بجٹ جب وہ بنا رہے ہوں, جو لوگ بھرتی ہوں وہ جینڈر سینسٹائز ہوں, پھر ان کی جو پالیسی ہو ورکنگ ہو وہ جینڈر لینس کے تحت بنائی گئی ہو. تو اس سے فرق یہ پڑا, انہوں نے کہا کہ جب وہ سینسٹائز لوگ تھے اور ان کی پالیسیز اور ان کے ٹی او آرز ان کے ورکنگ کے اس طرح رکھے گئے تھے, تو ان کا ہمیں بہت آسانی ہو گئی. جیسے تعلیم کا محکمہ ہے, صحت کا محکمہ ہے, ایون فشریز اور ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو فائننس منسٹری تھی تو وہ بجٹری ایلوکیشن اس جینڈر لینس کے تحت کرتی تھی. تو اس سے کافی مسائل حل ہوئے, کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیں آپ مسئلے یہی آ رہے ہیں نا کہ اپروپریٹ بجٹری ایلوکیشنز نہیں ہوتی ہیں. یا ابھی میں کام کر رہی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ بجٹری ہیڈز نہیں ہیں صحیح. بجٹ میں جو ہیڈز رکھے جاتے ہیں, اگر ہیڈ آن بجٹ ہے تو وہ اپروپریٹ نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے اب آپ اور جو آپ کا ایکٹ ہوتا ہے وہ اس میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا بجٹ میں. جیسے میں اپنا مثال دوں کمیشن کی, کہ کمیشن کا کام ہے اوور سائٹنگ کا. ہمیں لا اور پالیسیز اور رولز ریگولیشن کو جینڈر لینس سے دیکھنا ہے اور اس کو ترمیم کرنا ہے یا نیا قانون سازی کرنا ہے. تو اب اس کے لیے ایک رقم مختص کی جاتی نا کہ کام ہوگا تو کس طرح ہوگا, کو مفت میں تو نہیں ہوئے گا نا. تو وہ بجٹری ایلوکیشن نہیں رکھی گئی. پھر یہ کہ جو مانیٹرنگ ہم کریں گے تمام اداروں کی جو عورتوں کے سروس پرووائڈرز ہیں, تو ان کے جب ہم کرنے جائیں گے تو ہم وہاں وزٹ بھی کریں گے, جا کے دیکھیں گے, تو جو ان کی گیپس ہیں وہ پھر آ کے رپورٹ بھی بنائیں گے. تو اس کے لیے پھر بجٹری ایلوکیشنز ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں, جس پہ آپ کام بھی کریں اور بہت زبردست. میں تو کہتی ہمارے لیے دیٹ از سم تھنگ نیو کہ واقعی اگر اس پہ کام کیا جا سکے تو خواتین کو, تو ہم نے آواز اس پہ اٹھا رہے ہیں. کمیشن جو ہے یہ چاہتا ہے کہ جیسے اب عورتوں کے لیے ہمارے ملک نے, کیونکہ ہم انٹرنیشنل کمٹمنٹ رکھتے ہیں, ہم نے بہت سارے 7 معاہدے توثیق کیے ہوئے ہیں, دستخط کیے ہوئے ہیں, بین الاقوامی معاہدے. تو اس کے تحت ہمیں ادارے بنانا ہے, قانون سازی کرنا ہے. سندھ اس میں سب سے آگے ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن لا کی اس لیے نہیں ہو رہی کہ جو ادارے بنائے گئے وہ مکمل نہیں بنائے گئے. اگر ان کو مکمل کر دیا جائے, جیسے سیف ہوم ہے, جیسے بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, جیسے اسٹیفٹا کے ہنر کاری کے مراکز ہیں, وہ اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی بنائے جائیں اور اس کی بجٹری ایلوکیشنز رکھی جائیں تو ہم, اور سیف ہاؤس کو مکمل بنایا جائے, جو اس کے لیے ہم نے ایس او پیز بھی بنا کے دیے ہیں حکومت کو, تو اگر اس پہ عمل درآمد کر لیا جائے تو ہمارا ملک جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے کافی آگے ہو سکتا ہے.
کیونکہ ہم نے جو اقدام لا بنائے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوم بیس ورکر کا قانون بنا، قانون سازی ہوئی ہے، اب ان کی رجسٹریشن کا پروسیس کا مسئلہ ہے نا، تو اس کو ہم ریزالو کر دیں اور اس کے لیے ہم لاہ عمل تیار کر لیں، تو یہ ایک بڑا قدم ہوگا کہ جہاں ورک فورس انڈیکس میں ہوم بیس ورکر، گھر مزدور عورتیں بھی لیبر انڈیکس میں شامل ہو جائیں گی۔ آپ کی وزٹس تو پھر بہت زیادہ رہے ہوں گے، ایسی ایسی جگہوں پہ رہے ہوں گے جہاں ذرا جانا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ ان وزٹس کے متعلق کہ کہاں کہاں آپ کا جانا ہوا اور کن کن جگہوں پہ آپ خواتین تک پہنچی اور ان کو؟ تھر پارکر میں گئے، شکارپور گئی، یہ جو نواب شاہ کے بالکل فار فلنج ایریا میں گاؤں میں گئی، عورتوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، میں نے اس سے سیکھا بہت، کیونکہ جب ان سے آپ بات کریں نا تو وہ اپنے مسائل بڑے اچھی طرح بتاتی ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان خواتین کو جو ڈسٹرکٹ کی کمیٹیاں بنائی ہیں نا تو اس میں شامل کر دیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے کمیشن کی اونرشپ جو ہے وہ ہم نے عورتوں کو دے دیے سندھ کی، وہ اس طرح دیے ہم نے، جب بھی انہوں نے بلایا وہاں کوئی مسئلہ ہوا ہم وہاں پہنچ گئے، تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئی، وہ ہماری آواز بن گئی وہاں پہ۔ تو کم پیسوں میں ہم نے زیادہ کوشش کی ہے کہ چیزیں عام الفاظ میں لوگوں تک پہنچیں، تو کوشش تو ہے، یہ شروع سے ہے یہ عادت میری کہ کہیں سنی پہ نہیں آپ یقین کریں، آپ جا کے دیکھیں، ان میں گھسیں، ان کی طرح بیہیو کریں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ان کے یہ مسائل ہے، تو اس سے جب آپ اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، سرکار میں جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو اب میں کہتی ہوں میں سرکاری ملازمین کو سلام پیش کرتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم ورک انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ جس حالت میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہماری ایک مقروض قوم ہے نا، اتنا بجٹ نہیں ہے، تو وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ٹوٹی پھوٹی ٹیبل پڑی ہوئی ہے، کرسی، اس کے ساتھ کوئی الماری نہیں ہے، کرسیوں پہ ہی فائلیں رکھی ہوئی ہیں، تو اس میں کام کرنا کتنا مشکل ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں یہاں سے پاکستان سے باہر نکلتے تو خواتین کے حوالے سے الگ تصور پیش کیا جاتا ہے، دے فیل لائک کہ ابھی بھی خواتین جو ہے نا وہ غاروں میں رہتی ہیں یا ان کے پاس وہ کانفیڈنس نہیں ہے۔ ایک بات ہے، دیکھیں میں نے ہمیشہ اس کو بہت برا سمجھا کہ باہر جا کے الٹی پلٹی باتیں کی جائیں۔ تو وہ جو جب سے ہم نے کام شروع کیا نا، دیکھیں اگر میں 82 میں پاس آؤٹ ہوئی، اس وقت اور آج بہت فرق ہے۔ پہلے صرف عورتیں جو تھیں وہ تعلیم کے شعبے سے ٹیچر ہوتی تھیں اور نرس ہوتی تھیں اور ڈاکٹر ہوتی تھیں، اب دیکھیں ہر جگہ ہماری عورت موجود ہے، تو پھر ہم کیوں جینڈر انڈیکس میں اتنے پیچھے؟ اس لیے کہ ہماری خواتین نے باہر جا کے بری باتیں کی۔ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عورتیں تو ہیں۔ نہیں، میرا اسی میں سوال ہے، وہ جب آپ سے ملتی ہیں، بیکاز وہ نصرت شیرین سے نہیں ملتی بلکہ وہ پاکستان سے ملتی ہیں، تو وہ کیا قصہ سن کر ان کا فیڈ بیک، ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ اوہ اچھا، یو آر فرام پاکستان، یہ ہوا ایک دفعہ بالکل اٹلی میں، یہ ہوا میرے ساتھ۔ میں تو شلوار قمیض دوپٹہ ہی پہنتی تھی اور ابھی بھی پہنتی ہوں، کہیں باہر جاتی ہوں تو اپنا لباس پہنتی ہوں، تو جو ٹیچر تھا وہ، میں دوپٹہ بڑا سا پہنتی ہوں، تو اس نے میرا دوپٹہ چھوا کہ واٹ اے نائس لولی تھنگ، میں کہا ہاں پاکستان، تو پھر کہنے کا ویل نہیں ہوتی وہاں تو سب برقع، میں نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے، جس کو پسند ہوتا ہے برقع وہ پہنتا ہے، لیکن میری جیسی بھی ہزاروں عورتیں وہاں رہتی ہیں اور ہم تو کب سے کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ کسی نے کہا کہ برقع ہو زبردستی، برقع پہنتے ہیں، کلچر میں ہے، جس گھر میں ہے وہ پہنتی ہیں، وہ برقعے میں بھی وہی کام کر رہی ہوتی ہیں جو میں کر رہی ہوں اگر بغیر برقعے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اچھا تمہارے ملک میں یہاں پہ بھی عورتیں کام کرتی ہیں، تم یہ بھی کرتی ہو؟ میں نے جب بتایا کہ میں ایکٹیوسٹ ہوں، کہا اچھا وہ تو بڑا اسلامی ملک ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہوا؟ اسلامی ملک ہے لیکن آپ آئیں کبھی؟ کہنے گا ہاں آئی لو ٹو ورک، لیکن لو ٹو وزٹ یور کنٹری، لیکن اتنا ڈرایا ہوا ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ،
دیکھیں میں اکیلی رات کو بھی سفر کرتی ہوں، آتی ہوں جاتی ہوں، تو وہ بڑا حیران اور خوش ہوا کہ اچھا پاکستان اتنی ترقی کرتا ہے. وہ کمپیوٹر پہ کام کر رہا تھا تو میں نے کہا لائے میں کر دوں. کہ تم جانتی ہو کمپیوٹر؟ My God. میں نے کہا جی مجھے لکھنا پڑھنا سب آتا ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے جب ہمارے ملک کو اچھی نظر سے دیکھا جانے لگتا ہے ہماری بات سے. تو میں تو آئی فیل پراؤڈ کہ میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستانی ہی مرنا چاہتی ہوں. میری فیملی گئی امریکہ سیٹل ہے، میری اماں وہاں رہتی ہیں، لیکن میں نے خود منع کیا کہ نہیں میں تو یہیں رہوں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میری دو بچیاں ہیں، دونوں نے باہر سے پڑھا، اپنے پسند سے گئی وہ. اور جب ہم نے کہا کہ اگر تم رکنا چاہو تو رک جاؤ، تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹی بیٹی یہیں رہ رہی ہے، تو اس نے کہا نہیں ہم تو اپنے ملک میں آئیں گے، وہ یہیں کام کریں گے، ہم یہیں سرو کریں گے اپنے ملک کو. ہم نے پڑھا تو اس لیے ہے باہر سے کہ ہم یہاں کے لوگوں کو اور اس کی بہتری کریں. تربیت تو پیرنٹس کو ہی جاتی ہے نا کہ انہوں نے وہ محبت نہیں اور ان attachment. کی دیکھیں ہماری ینگ جنریشن جو ہے، میں نے تو ابھی اس ادارے میں شامل کر کے ان ینگ بچیوں نے جو میرا ساتھ دیا ہے، شاید میرے سینئر لوگوں نے اتنا میرا ساتھ نہیں دیا. میرے آفس میں ہمیشہ ینگ لڑکیاں ساتھ رہیں. سویل کوئی 5-6 سال ابھی چھٹیوں پہ انٹر پاس کر کے آئی تھی، اور اس نے اتنا اچھا کام سیکھ لیا. یہ جو ادارہ کھڑا ہو گیا ہے جس کو آج سب اس کے چیئرپرسن بننا چاہ رہے ہیں یا اس کا اونرشپ لینا چاہ رہے ہیں، ہمیں خوشی فیل ہو رہی ہے کہ اتنا اچھا کام کیا کہ ہم ایک ادارہ بنانے میں تھوڑا بہت کامیاب ہو گئے. یہ بات ہے. پھر یہ کہ آپ اپنی کمیونٹی میں جا کے جب آپ ان کو اپنی باتیں بتاتی ہیں تو پھر وہ عورتیں سیکھتی ہیں. دیکھیں آج کملا بھیل ہے تھرپارکر کی وائس چیئرپرسن کاؤنسل کی. اسی طرح ٹرانسجینڈر میری ساتھی جو ہیں، جب ہم آئے تھے اور ہم نے ان کی آواز بنے تھے، تو آج پورے سندھ میں ٹرانسجینڈر جو ہے لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہیں، وہ الیکٹڈ ممبر بنی ہیں. تو وہ سب مل کے مجھے کہتی ہیں میڈم اگر آپ آگے نہیں بڑھاتی تو ہم کیسے آتے، ہم تو عام لوگ تھے. کیوں ہم نے کوشش یہ کی کہ دیکھیں اوپر لیول پہ تو سب ہو جاتا ہے. سب نے میرے اوپر تنقید ہی یہ کی کہ یہ تو ہر وقت گاؤں کی لڑکیوں اور کمیونٹی میں گھسی رہتی ہیں. دیکھیں اس سے فائدہ کیا ہوا، نئی لڑکیاں آئیں نا باہر اور نئی لڑکیاں سیاسی عمل کا حصہ بنی. تو یہ ایک بات ہے کہ انہوں نے لرن کیا اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع پھر ملا، انہوں نے سیکھا. جی نظر صاحبہ میں ایک ایوارڈ دیکھ رہی ہوں، میں اپنے ناظرین کو بھی دکھانا چاہوں گی. یہ ان کو UN کی جانب سے ایوارڈ دیا گیا تھا، اور آپ اس بارے میں بتائیں کہ یہ ایوارڈ پاکستان تک کیسے پہنچا ہے؟ نہیں یہ پاکستان میں شروع کیا گیا، UN وومن ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان. 16 days ایکٹیویزم آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک گلوبل کیمپین ہوتی ہے. تو اس میں یہ طے ہوا کہ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیے تھے کچھ کہ ہم یہ اگلے سال 16 دن کی جو کیمپین ہوگی اس میں مکمل کریں گے. تو وہ ہم نے مکمل کیے تھے. تو یہ پہلی دفعہ جب ایوارڈ کا آغاز ہوا، اب تو یہ مستقل ملتا ہے 16 days ایکٹیویزم کے لیے. 25 نومبر سے 10 دسمبر تک یہ کیمپین پوری دنیا میں رن ہوتی ہے اور پاکستان میں بھی. تو سندھ کمیشن نے جو کمٹمنٹ کیے تھے اور میں نے جو کمٹمنٹ کیے تھے وہ پورے مکمل میں نے کیے. تو انہوں نے اس ایوارڈ کو پہلی دفعہ پورے سندھ سے، میں نمائندگی کر رہی تھی وہاں پہ، اور یہ ہمیں دیا گیا ہے ایک ایوارڈ. آپ کا بہت شکریہ، بہت ساری دعائیں، وش یو گڈ لک. جی ناظرین ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ کوئی بھی کام ہو، مرد اور عورت میں فرق کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بھی مرد بھی پیاز کاٹ سکتے ہیں، عورت بھی پیاز کاٹ سکتی ہے. ضرورت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں، چاہے وہ والد کی شکل میں ہو، بھائی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں آدمی ہو، وہ خواتین کو سپورٹ کرے. ہم یہی بات کہتے ہیں کہ ہماری جو پاپولیشن، ہاف پاپولیشن خواتین کی، اگر اس کو امپاور کرتے ہیں تو یقین
آسان ہے. یہ ملک یہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. اور ایک بات جس طرح سے مائی ریئل پاکستانی نظر صاحبہ نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. واقعی جو خواتین اسی ڈر اور سوچ میں رہ جاتی ہیں کہ نہیں ہم بات کریں گے یا اپنے رائٹ کے لیے کوئی بھی ایسی کی کسی کو بری لگ سکتی ہے, تو اس سوچ میں نہ رہیں, کیونکہ آپ اپنے اندر ہی جو بات رکھتی ہیں وہ دوسرے تک نہیں پہنچنے والی. آپ ایکسپریس کریں, جب آپ ایکسپریس کریں کیا پتا کہ سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ آ جائے اور وہ آپ کو ہیلپ کر سکے. تو ایکسپریشن اور ایکسپریس کرنے کی ہمیشہ ہم بات تو کرتے ہیں, لیکن یہ ضروری بھی ہوتا ہے کہ کریں. اور اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.